بھائی یہ جو آیا ہے جس کو سب سے ہوپ فل آیا قرآن کی کہا جاتا ہے، سورہ زمر چیپٹر 39 ورس 53، قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِہِم۔ امام الرازی جو ہے نا اس میں سے 10 پوائنٹس بتاتے ہیں اللہ کی رحمت کے تفسیر الرازی میں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا عَلَىٰ أَنفُسِہِم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ انسان کو بتا رہا ہے کہ تم نے میرا تو نقصان ہی کوئی نہیں کیا، نقصان بھی اپنا کیا ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں ایک مثال دی تھی کہ ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ انسان ہے، اس سے آپ معافی مانگیں گے، کوئی نہ کوئی اس کے دل میں بات ہوگی کیونکہ آپ نے اس کی ذات کو بھی کوئی نقصان پہنچایا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اس کی کوئی لیٹ سے اولاد کو نقصان پہنچایا ہوگا یا دل دکھایا ہوگا، اس کی عزت آبرو یا خراب اس کی بالکل ایگزیکٹلی، تو اس کے لیے شاید کوئی نہ کوئی وہ اندر ہو کہ یار نہیں اس نے میرے ساتھ بھی غلط کیا تھا، تو تھوڑی بہت گنجائش شاید رہ جائے معاف کرنے کے حوالے سے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کو بات رہ جائے، کہیں نہ کہیں کوئی بات رہ جائے۔ لیکن ہم اصل میں نا اللہ کو بھی انسان کے اس طرح سے سمجھتے ہیں، انسانی ایٹریبیوٹس۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گاڈ آل مائٹی ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ اتنی وسعت والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی غیرت والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا حیا والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بے شک اللہ بہت ہی حیا والا ہے اور بہت ہی زیادہ جنرس ہے، بہت ہی زیادہ کریم ہے۔ یعنی کریم سے یہاں پہ مراد ہے کہ انتہائی ڈگنیفائڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حیا آتی ہے جب کہ ایک انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی طرف، اور اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کو میں ایمپٹی اور ڈس اپوائنٹڈ جو ہے وہ لوٹا دوں۔ میں ایک مثال اس پہ دیا کرتا ہوں وارث بھائی کہ آپ کے پاس آپ گاڑی چلا رہے ہیں، وائپر والا ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے وائپر والے ہر شاپ پہ آپ کو نہیں لیں گے، تو وہ آپ کو کہے وائپر لے لیں، وائپر لے لیں، آپ کا وائپر خراب ہے، آپ کہیں بھائی نہیں چاہیے مجھے وائپر، میرا وائپر ٹھیک ہے، لیکن آپ کو حیا ہے یار یہ بندہ اتنا مانگ رہا ہے مجھ سے، اتنا مانگ رہا ہے، آپ اسے 100 روپیہ پکڑا دیں گے، یار وائپر تو نہیں چاہیے، یہ لے 100 روپیہ، یا آپ اسے کہیں آ جا تو یہ کھانا کھلا دیتا ہوں، یا آپ کے پاس کوئی چیز پڑی ہے آپ وہ دے دیتے ہیں۔ ایک ڈگنیفائڈ انسان کا یہ رویہ ہے، تو رب العالمین جس کو کچھ دینے سے اس کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے والی، تو وہ کیوں آپ کو معاف نہیں کرے گا، وہ کیوں آپ کو ایمپٹی ہینڈ لٹائے گا؟ یہ ہے دس از دا پوائنٹ ٹو تھنک۔ اور جب کہ اس کا نقصان بھی کچھ نہیں ہوا ہے کیونکہ اللہ الغنی ہے، اللہ الصمد ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی نقصان بھی تم نے اپنا کیا ہے، تو میرے سے جب معافی مانگو گے میں کیوں نہیں تمہیں معاف کروں گا۔ جیسے وہ آپ اکثر جھلیا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، تو میرے خیال وہ تو یہاں پہ فٹ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ دیکھیں نا، یعنی احمد اکثر کہتا ہے کہ عبدالوارث جلے کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، تو احمد سے کہہ رہا تھا کہ احمد کسی دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ جلا میں کیوں بولتا ہوں، یعنی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین جو کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی بنا دیا، اس نے ہمیں حرام اور حلال کی تمیز بھی سکھا دی، یعنی شریعت کے ذریعے اس نے قرآن جیسی ایک عظیم کتاب بھی ہمیں عطا فرما دی، ہمیں مسلمان بنا دیا، وہ ہمیں کیڑا مکوڑا جانور بھی بنا سکتا تھا، اس نے خوبصورت انسان شکل و صورت والا بنا دیا، اور اس کے باوجود نہ اللہ کی قدر کی، نہ رسول اللہ کی قدر کی، نہ کتاب اللہ کی قدر کی، نہ اپنے انسان ہونے کی حیا کی، نہ مسلمان ہونے کی حیا کی۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر ہم چلے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی چل رہا ہے نا۔ اور وہ ابھی آپ بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ، وہ پھر یہ نہیں کہتا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جب گناہوں سے توبہ کرو گے تو بالکل تم، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی مانند ہو کہ جس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے، یعنی ایک ہم نے بات کی کہ وہ توبہ کر لے، توبہ قبول کر لیتا ہے، توبہ کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے گناہوں کو، اور پھر یہ کہ تم ایسے شخص کی مانند بن جاتے ہو کہ جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ علی بھائی ایک بڑی خوبصورت حدیث کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی توبہ سے خوش کتنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایسا شخص کہ جو صحرا میں تھا، اس کا اونٹ تھا، اس کے اوپر زادے راہ تھا، اور وہ کھو گیا، بس وہ اپنے مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آنکھ لگی، آنکھ کھول کے جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے جو ہے وہ زادے راہ کے سمیت سامنے کھڑا ہے، تو وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے اور اس خوشی میں ایک بے ترتیب اور غلط الفاظ بول دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ یعنی وہ خوشی میں اس قدر جو ہے وہ باولا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا بندہ اور اپنے آپ کو اللہ کا رب کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے فرمایا
کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو تمہارا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. نہیں آپ تصور کریں کہ اس کی خوشی کا کیا, یعنی اس بندے کی خوشی کا کیا مقام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو الحمدللہ, تو پھر ہم چلے نہیں ہیں ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے وہ درگزر کر رہے ہیں, اس کو نظر انداز کر رہے ہیں, تو پھر ہم چل رہے ہیں. اس میں ایک نام اللہ رب العالمین کا میں ضرور آڈینس کے لیے کوٹ کرنا چاہوں گا, الشکور. الشکور کا معنی ہے دا پرفیکٹ اپریشیٹر, پرفیکٹ انداز سے اپریشیٹ کرنے والا, آپ کی ایفرٹ کو ایکنالج کرنے والا, آپ کی ایفرٹس کی قدر کرنے والا, اور جو بہت 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 چھوٹے عمل کا بہت بڑا صلہ دے دے, وہ ہے الشکور. اور قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ سورہ یاسین میں ایک شخص کا ذکر ہے نا, کہ وہ اس نے بس آ کر اتنا کہا کہ اے لوگوں ان کی بات سنو, مرسلین کی بات سنو. تو وہ جب اس کو مار دیا گیا تو اس کو جب جنت میں اللہ نے داخل کیا کہ لادخل الجنہ, تو اس نے کہا کہ ہائے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ میرے رب نے کتنی چھوٹی سی بات میں مجھے کیا دے دیا. اب دیکھیں نا, اس بندے کے نہ وہ عالم تھا, نہ وہ کوئی نبی تھا, وہ ایک ان نون بندہ تھا جس نے بس آ کے یہ کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی بات سن لو, یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, اب یہ ایک چھوٹا عمل ہے, بس اس نے یہ کہا, اور اس کے رزلٹ میں اللہ نے کتنا سٹیٹس اسے دے دیا. اور بھی بے شمار دیکھے واقعات ہمیں ملتے ہیں. لیکن میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں وارث بھائی کہ یہ جو الشکور ہے, یہ 3 بار اس کی پیرنگ ہوئی ہے قرآن میں. 2 ناموں کی اکثر پیرنگ ہوتی ہے, لطیف الخبیر, علیم الحکیم, یہ دونوں کی پیرنگ ہو گئی 2 ناموں کی. پیرنگ کا بڑا ایک وہ پھر حکمت ہے, پیرنگ جب کرتے ہیں نا اللہ 2 ناموں کی, تو وہ بھی ایک مفسرین نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہوئی ہے اللہ کے ناموں کی جو پیرنگ ہے. تو یہ جو الشکور ہے, اس کی جو پیرنگ ہوئی ہے جس نام کے ساتھ 3 بار قرآن میں, وہ ہے الغفور. الغفور جو ہے یہ غفرہ سے نکلا ہے. غفرہ کا مطلب ہے یعنی چھپا لینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا اپریشیٹو ہے آپ کی توبہ کا, اتنا اپریشیٹو ہے کہ وہ ایک تو دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ نیک اعمال میں بھی تبدیل کر دے گا, پھر وہ جو گناہ ہے اس کو چھپا بھی لے گا. یعنی الغفور وہ ہے جو گناہ کو چھپا بھی لے گا اگر سنسیئر توبہ ہے, اگر اصلاح بھی کر رہے ہیں, سنسیئر توبہ ہے. اور نہ صرف چھپا لے گا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بھی ڈال دے گا. لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں گے. یعنی پیپل آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ عزت لینے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے, لیکن اللہ اتنا اپریشیٹو ہے آپ کی توبہ کا, اور آپ کے اس ایک آنسو کے نکلے گا جو آپ نے کہا نا, وہ جو ایک آنسو ہے وہ جہنم کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے. وہ جو اکیلے میں نکل جائے, ریگریٹ میں نکل جائے, آہ میں نکل جائے کہ اللہ میری بس ہو گئی ہے, میں کیا کروں, تو اللہ فوراً رپلائی کرتا ہے اور فوراً انسان کو کوئی نہ کوئی سائن دیتا ہے. دیکھیں وارث بھائی, کئی لوگوں کی سٹوریز ہیں کہ جنہوں نے توبہ کرنا چاہی, توبہ کی, تو اللہ نے سائنز ایسے ایسے انہیں دکھائے. کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے, کوئی پوسٹ آ جاتی ہے, وہ مسجد میں جاتے ہیں, سورہ کوئی ایسی پڑھی جا رہی ہوتی ہے, مطلب سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک. یہ کتنے لوگوں کی سٹوریز ہیں کہ اللہ نے فوراً ان کو ایک سائن دیا ہے, فوراً یعنی ان سے بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ میرے بندے کا ذرا دل بھی مضبوط ہو جائے, اسے پتہ لگ جائے کہ میں سن لی ہے اس کی آہ. اور دیکھیں پھر الغفور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردہ بھی ڈالتا ہے. تو یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ایک طرف اتنا غفور ہے, رحیم ہے, اور اتنا زیادہ الشکور ہے, اپریشیٹو ہے. تو ہم جب بدگمانی کریں اس کے بارے میں تو یہ بھی تو گناہ کے زمرے میں آ سکتے ہیں. بالکل صحیح بات.